ماں باپ نال احسان کرو اور اکٹھا متصل ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دی عبادت کرو، ماں باپ نال احسان کرو۔ تو والدین دی حیثیت اور اہمیت اور مقام تو اس بات کو اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے اندر اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت دے نال انسان نو، مسلمان نو والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے۔ سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ، جتنے بھی رشتے ہیں نا انسان دے، سارے تعلقات دے حوالے نال برابری دی بنیاد تے چلتے۔ تسی کسی نال اچھا کرو گے رشتہ دار نال تو تواڈے نال اچھائی کرے، اور اگر کسی نال تسی غلط کر دیو تو اگر وڈیرا ہے، حوصلے والا ہے، رشتہ داری دو پہچان رکھتا ہے، ایک مرتبہ صبر کر جائے گا، دوسری مرتبہ کر جائے گا، تیسری مرتبہ کر جائے گا، آخر کار وہ بھی مجبور ہو جائے گا تواڈے رویے دے مطابق جواب دینے تے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رشتہ دار ہوئے تسی او دے نال جفا کرو تے وہ تواڈے نال ہر وقت وفا کرے، کدے نہ کدے وہ بھی جفا دے اتر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نال تسی زیادتی کرو گے، ایک مرتبہ برداشت کر جائے گا، دو مرتبہ تواڈا کوئی قریبی ہوئے گا، ماموں ہوئے گا، چچا ہوئے گا، تایا ہوئے گا، ایک دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ برداشت، آخر کار وہ مجبور ہو جائے گا تو انہوں جواب دینے دے۔ سمجھ آئی؟ وہ کہے گا اچھائی نال اچھائی ہے، عزت نو عزت ہے، تعظیم نو تعظیم ہے، اگر تیرے بچ نہیں تو پھر اسی بھی تیرا لحاظ نہیں کریں گے۔ اگر تو جفا کرے گا تو مقابلے میں جفا آئے گی، زیادتی کرے گا تو جواب زیادتی دیتا جائے گا۔ ایک ماں باپ دا رشتہ ایسا ہے کہ جدے نال جفاواں بھی ہون نا تے ہر وقت انہاں دی طرفوں دعاواں تے وفاواں ہوندیاں۔ سبحان اللہ، ایویں ہے کہ نہیں؟ کبھی ماں باپ نے بھی برابری کی بنیاد پر سوچا ہے کہ اولاد اگر اچھا کرے تو اسی اچھا کریے، اگر اولاد برا کرے تو اسی پھر او دا جواب برائی ہے دے، ماں باپ ہی نہیں کرتے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی ہے کہ جفا کے بدلے وفا، زیادتی کے بدلے میں دعا، ہر وقت، اور پھر آپ یقین جانیں دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، آپ ان کی قبروں پر جائیں تو ان کی قبروں سے بھی آپ کو رحمت ملے گی، دعا ملے گی۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، کچھ کام ہوتے ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے اور کچھ کام ہوتے ہیں جن کا تعلق عادت سے ہوتا ہے۔ فطرت کا جو تعلق ہوتا ہے نا جی، وہ پیدائشی ہوتا ہے، پیدا ہوندے ہیں وہ چیز بندے دے وچ داخل ہوندی ہے، انسان دی ذات جو چیز داخل ہوندی ہے وہ طبیعت میں داخل ہوتی ہے، اور جو عادت ہوتی ہے وہ بعد میں لگ جاتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے تو یہ عادت ہے، فطرت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پیدائشی تو وہ سگریٹ نہیں پیتا آیا، سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے تو یہ اس کی عادت ہے، اور حضرات گرامی عادت چھوٹ جاتی ہے اگر بندہ چھوڑنا چاہے تو، عادت چھوٹ جاتی ہے، لیکن فطرت نہیں چھوٹا کرتی۔ کیوں کہ فطرت بندے کی ذات کے اندر داخل ہوتی ہے اور یہ پیدائشی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے حضرات محترم۔ یہ آنکھ دا کام میں دیکھنا، یہ فطرت ہے کیا؟ اگر یہ صحیح سلامت ہے تو یہ کام میں دیکھنا، تسی آنکھ کھول کے بیٹھے ہو نا تے ایتھے کوئی ایہو جہا بندہ آ گیا ہے کہ جنہوں تسی ویکھنا پسند نہیں کرتے، تسی کھلی ہوئی آنکھ نو نہیں ڈھک سکتے کہ انہوں نہ ویکھیں۔ کیا بندہ روک سکتا ہے؟ آنکھ کھلی ہو اور کھلی آنکھ کو بندہ دیکھنے سے روکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آنکھ کی فطرت ہے دیکھنا، اس ویکھنا ہی ویکھنا۔ اچھا، کان کھلے ہوں، روئی نہ پائی ہوئی ہو، تو اگر آپ کے کان کھلے ہیں، بند نہیں ہیں، تو انہوں نے آواز سننی ہے، چاہے وہ آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ کیوں کہ ان کانوں کے سننے میں فطرت داخل ہے، آپ مجبور ہیں کہ آپ کھلے ہوئے کانوں کو سننے سے روک سکیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو فطرت کا تقاضا ہوتا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کا اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ جو عادت ہوتی ہے اس پر بندے کا اختیار ہوتا ہے۔
اور جو فطرت ہوتی ہے اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. تو جس طرح آنکھوں کو ہم دیکھنے سے روک نہیں سکتے، اسی طرح ماں باپ کو بھی اولاد سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتے. کیونکہ ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ عادت نہیں ہوتی، فطرت ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ یہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں کے اندر ڈال رکھی. اس میں ماں باپ مجبور ہوتے ہیں. ماں باپ کو اختیار نہیں ہوتا اولاد کے ساتھ محبت کرنے میں کہ چاہے تو کریں اور چاہے نہ کریں. یہ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبت کرنے میں ہم لوگ مختار ہیں. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اختیار میں ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، ماں باپ کا محبت کرنا اولاد کے ساتھ یہ ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ انہوں نے محبت کرنی ہے ہر حال. اس لیے آپ دیکھیں محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. محبت سبب کی محتاج ہے. محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور ان اسباب کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں کسی سے. محبت کا سبب حسن و جمال بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ محبت کا سبب فضل و کمال بھی ہوتا ہے. کسی کا بیٹا ہو، 155 دینار میں کسی کا بیٹا ہے، لیکن اگر اللہ نے اسے فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی مقام بخشا ہے، تو پورا گاؤں اس سے محبت کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ یار یہ ہمارے علاقے کا فخر ہے. اسی طرح ہے کہ تو پتہ یہ چلا، گرامی قدرات توجہ فرمائیے گا، پتہ یہ چلا کہ محبت حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے. محبت فضل و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کسی کی شخصیت میں فضیلت پائی جاتی ہے، کمال پایا جاتا ہے، تو آپ اس سے محبت کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اور محبت قوم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ کی قوم ایک ہے، آپ کا ملک ایک ہے، تو آپ محبت کریں گے. آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، ملک سے باہر ہیں، آپ کو کوئی پاکستان کا آدمی مل جاتا ہے تو آپ یقیناً اس سے محبت کریں گے. کیوں؟ کہ وطن بھی محبت کا سبب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وطن بھی اسباب محبت میں سے ایک سبب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح لغت، زبان، بولی ایک ہو اور آپ کی بولی بولنے والا بندہ آپ کو کسی جگہ پہ مل جائے تو آپ اس سے بھی محبت کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، یہ ساری چیزیں محبت کے اسباب میں سے ہیں. حسن و جمال محبت کا سبب ہے، دولت محبت کا سبب ہے، اقتدار محبت کا سبب ہے. سمجھ آئی؟ نیک ہونا یہ بھی محبت کا سبب ہے. کسی کا بیٹا نیک ہے، آپ اس سے بھی محبت کریں گے، یار یہ اچھا انسان ہے. اچھے لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو نیک ہونا بھی محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، آپ سب میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ جو باپ ہوں گے، جن کی اولاد ہوگی، تو مجھے آپ بتائیں کہ جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اولاد سے، وہ ان چیزوں کی محتاج ہوتی ہے کہ بیٹا اگر خوبصورت ہو تو محبت کریں، اور اگر خوبصورت نہ ہو تو پھر ماں پہ وہ محبت نہ کریں. کیا ہے کہ پتر اگر گورا ہوئے تو ماں باپ محبت کرن، تے جے کالا ہوئے تو نہ کرن. جے پتر مالدار ہے تو ماں باپ محبت کرن، تے جے مالدار نہیں تو محبت نہ کرن. جے پتر قابل ہے، لائق ہے، تو ماں باپ محبت کرن، تے جے نالائق ہے خدا نہ خواستہ تو پھر نہ کرن. بھائی جان، دوسروں کی محبتیں جتنی بھی ہیں دنیا میں، وہ محبتیں اپنے اختیار سے ہوتی ہیں. لیکن جو ماں باپ کی محبت اولاد سے ہے، وہ اختیاری محبت نہیں ہوتی، وہ مجبوری محبت ہوتی ہے. اس میں حسن نہیں دیکھے جاتے، اس میں اولاد کا جمال نہیں دیکھا جاتا، اس میں اولاد کا کمال نہیں دیکھا جاتا، اس میں اولاد کا نیک ہونا بھی نہیں دیکھا جاتا. جو اپنا خون ہوتا ہے، ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اس سے محبت کرنے میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرات گرامی قدر، ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو تجھے سب سے زیادہ حسین لگے وہ میری بارگاہ میں لے کے آؤ. تو وہ جو وزیر تھا نا، اس کا سب سے بدصورت بیٹا تھا، وہ اس کو لے کر آ گیا. تو وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا، تجھے آج تک اتنی سمجھ ہی نہیں کہ خوبصورت کون ہوتا ہے، بدصورت کون ہوتا ہے. میں نے تجھے کہا تھا کہ جو سب سے خوبصورت ہو وہ لے کے آؤ، اور تم سب سے بدصورت لے کے آ گئے. تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنا سوال سیٹ کریں، آپ کا سوال درست نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اپنے سوال پہ غور کریں. بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا جو تجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگے اسے لے آؤ. یہ میرا بیٹا ہے، میرے لیے تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس سے بڑھ کر ہو میرے لیے اور خوبصورت ہو سکتا ہے.
توجہ ہے نا صاحب؟ سبحان اللہ. حضرات گرامی آپ یقین جانے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، ماں باپ کی محبت ایک ایسی محبت ہے اولاد کے ساتھ جو اندھی محبت ہے، خدا جانتا ہے، اندھی محبت ہے جو کچھ بھی نہیں دیکھتی، کچھ بھی نہیں دیکھتی. بیٹا صبح لڑے، شام لڑے، دن لڑے، رات لڑے، ماں باپ بد دعا بھی دیں گے تو آپ یقین جانیں ان کے دل میں اس وقت بھی دعا ہوگی اپنی اولاد. کہاں سے آئیں یہ رشتے؟ اور پھر دیکھیے بھائی کا رشتہ جو ہے نا، یہ اگر ماں باپ زندہ اور کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو دوسرا بھائی اللہ دے سکتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا کسی کا بیٹا خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ جوان آدمی ہے تو اللہ کرم کرے دوسرا دے سکتا ہے، سمجھ آئی؟ کسی کی بیٹی چلی جاتی ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اگر وہ جوان ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، بیوی بھی آ جائے گی. لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں، اگر ماں باپ چلے جائیں تو کیا دنیا کی کوئی مارکیٹ ایسی ہے کہ جہاں سے ماں اور باپ کو خریدا جا سکے؟ ہر رشتے کا اللہ نے متبادل بنایا ہے. بھائی کا متبادل ہے، بیوی کا متبادل ہے، بیٹوں کا متبادل ہے، بیٹیوں کا متبادل ہے، بہنوں کا متبادل ہے. اگر کسی رشتے کا اللہ نے کائنات میں متبادل نہیں بنایا تو وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے ماں اگر چلی گئی؟ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے باپ اگر چلا گیا؟ کیا کوئی مارکیٹ دنیا میں ایسی ہے کہ جہاں سے ماں کی ممتا مل سکے، جہاں سے باپ کی شفقت مل سکے؟ کوئی بازار ایسا نہیں جہاں سے ان کی محبت آپ جا کر خرید سکے. کروڑوں روپے خرچ کر ڈالیں، کوئی لاکھوں کروڑوں آپ پہ خرچ کر دے، آپ کے ماں باپ جیسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں. پنجابی دا ایک شاعر کہندا ہے جو کہ ماں دا ختم ہے تو میں اس حوالے سے وہ پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. وہ کہندا ہے دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جانیاں. دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں. دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں. کوئی کہندا نہیں او پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں. اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا ہے. اپنی ماں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا ہے. کون منگدا ہے مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں. بے لوث دعا ماں باپ کی، بے لوث دعا. آپ یقین جانے بیٹا گناہگار فوت ہو جائے نا تو ماں باپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے گناہگار بیٹے کی مغفرت کرتے ہیں. لیکن اگر بیٹا نیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور ماں باپ کا گستاخ ہو تو اللہ معاف کرے گا؟ اللہ اپنے گناہگار کو آپ کا گناہگار ماں باپ کی وجہ سے مغفرت اس کی کر دے گا. لیکن جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور ماں باپ کے نہیں کرتا، اللہ اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا جب تک ماں باپ معاف نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ماں اور باپ کے رشتے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے ایک بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، یہ فرض کر رہے ہیں، اس کا چاچا اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے،
اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے 20ویں گریڈ کا افسر بنا دیتا ہے۔ باپ کو بیٹے پر پیسہ خرچ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی، بیٹا پیدا ہوا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گیا، اب چچا نے پالا، تایا نے پالا، پھپھو نے پالا یا خالہ نے پالا اور کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، کیا کروڑوں روپے لگا کر پالنے والے کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہو جائے گی؟ بولیے نہیں۔ ماں باپ کو تو پیسے لگانے کا موقع ہی نہیں ملا نا، اور اس نے لاکھوں روپے لگا کر کسی اعلیٰ عہدے اور منصب پر پہنچایا ہے، تو اس کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ اس لیے کہ ماں باپ کے ذریعے اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کو روٹی کھلا سکتے ہیں، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھے سے اچھا جناب اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو زندگی تو نہیں دے سکتے نا۔ زندگی تو اللہ نے دی ہے، لیکن صدقہ ماں باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کے ذریعے زندگی ملتی ہے، اس لیے ماں باپ کے حق سے کسی اور کا حق مقدم نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد جس کا حق سب سے بڑا ہے ان کو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ والد۔ ان کو ماں باپ کہتے ہیں۔ آج کل تو چونکہ مسلمان ماشاءاللہ مطلب کافی تعداد میں، لیکن جب اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت اسلام کو رقبے کی بھی ضرورت تھی اور افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت اسلام کا اشاعتی دور تھا، اسلام کے پھیلاؤ کا دور تھا۔ ایک صحابی آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جہاد کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی، اسلام کا اشاعتی دور تھا، اسلام کی نوجوانی کا دور تھا، اسلام کے پنپنے کا دور تھا، تو جہاد کی بڑی ضرورت تھی۔ ایک صحابی آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور میرے لیے اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں بارڈر پہ؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا احی والدہ کا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد فیہما، ان کی خدمت کر، جتنا تو نے بارڈر پہ ثواب لینا ہے اس سے زیادہ تجھے ماں باپ کی نوکری میں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ تجھے ماں باپ کی خدمت میں ثواب۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سناؤں، بڑی پیاری بات ہے۔ خواجہ حسن بصری یہ وہ فقیر ہیں، یہ وہ ولی ہیں جو حضرت مولا علی کے ڈائریکٹ مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے مرید ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے پر نا بغداد شریف میں بصرہ میں دریائے دجلہ کے کنارے پر میں سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی، 35-40 سال کی عمر کی عورت اور 20 سال کا جوان تقریباً، وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر، اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور بوتل پی رہا ہے، اور دوسرا یہ کام اس نے کیا ہوا ہے کہ ایک جوان عورت ہے، 35-40 سال کی عمر کی عورت تھی، اور اس کی گود میں یہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کم از کم اس سے تو مجھے بہتر بنایا کہ یہ ایک وقت میں 2 گناہ کر رہا ہے، ایک عورت کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، دوسرا شراب کی بوتل پی رہا ہے، اور میں تیری حمد کر رہا ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، اور اچانک میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے اندر ایک کشتی آ رہی تھی،
اور اس پر 6 آدمی سوار تھے، اور جب وہ ساحل کے قریب آئی تو اچانک کشتی الٹ گئی اور وہ 6 کے 6 بندے دریا میں ڈوبنے لگ گئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگے تو وہی نوجوان جس کی عمر 19 یا 20 سال تھی اور وہ عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا، وہ فوراً اس نے بوتل سائڈ پہ رکھی، اٹھا اور دوڑ کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگائی اور پہلی مرتبہ اس نے 5 بندوں کو دریا سے باہر یا ڈوبتے ہوئے، اور ان 5 کو باہر نکال کر مجھ سے کہنے لگا حسن بصری آپ مجھ سے بہتر ہیں، 5 کو میں نے نکالا ہے، 1 کو تو آپ بھی نکالنا ہے۔ سبحان حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی تھی، میں نے کہا اس کو کس نے بتایا؟ یہ میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ میں اس سے، یا اللہ تیری نعمت ہے کہ تو نے اس سے مجھے بہتر بنایا کہ یہ بیک وقت ایک عورت کی گود میں اس کا سر اور شراب کی بوتل۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا جناب آپ مجھ سے بہتر ہیں، 5 کو میں نے بتایا ہے، 1 کو تو آپ بھی بچا لائے۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے، میں نے کہا بیٹا میں بزرگ ہوں، میں کب چھلانگ لگا سکتا ہوں، آپ جائیں اور اس چھٹے کو بھی بچا کے لے آئیں۔ تو اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی اور دریا میں اتر گیا، اور اس نے پھر اس کو پکڑا اور اس کو بھی ساحل پہ لے آیا، کنارے پہ لا کر کہنے لگا حضور والا جس عورت کی گود میں میں نے سر رکھا ہوا تھا وہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے مسئلہ کیا تھا کہ آج میں گھر سے کچھ کھائے پیے نکل آیا تھا تو میری ماں کو چین نہیں آیا کہ میرا پتر آج کچھ کھاتے پیتے بغیر چلا گیا، انہیں دودھ دی بوتل بھریے کروں تو میں لبدی میرے پیچھے آئیے میرے واسطے دودھ لے کے، میرا پتر تو گھروں کچھ کھائے پیے بغیر آیا تھا، میرا دل برداشت نہیں کر سکیا کہ میرا پتر آج تو بغیر کھاتے پیو جائے رشتے کتاؤں لگ دیں۔ بولو مسلمان، آج ہمارے ہاں ماں باپ کو دھکیلا جاتا ہے، یقین جانے، خصوصاً جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس وقت ماں باپ کے ساتھ ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویر ویران دے درد ونڈاون او ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے درد ونڈاون ویر ویران دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد او ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ باپ سر کا تاج ہوتا ہے اور ماں رحمت کی چھاؤں، رحمت کی چھاؤں۔ اللہ توجہ ہے۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کنڈ خالی،